بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم۔ تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں۔ چھوٹے ہوتے وقت مجھے چھوٹے چھوٹے قصے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور یہ میں نے قصے فارسی میں بھی پڑھے، عربی میں بھی پڑھے، فرینچ میں بھی پڑھے اور انگلش میں بھی پڑھے۔ فارسی میں اس طرح پڑھے کہ میرے نانا ابا کو فارسی لینگویج سے بے انتہا شغف تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو فارسی پوری طریقے سے آنی چاہیے۔ ہم کبھی فارسی پوری طریقے سے سمجھ اور پڑھ تو نہیں سکے، بٹ انہوں نے اس کے اوپر کافی توجہ دی ہمارے ساتھ، اور ہم کچھ نہ کچھ سیکھ ہی گئے۔ میرے والد محترم جو ہیں وہ بہت ہی ڈائیورسیفائڈ آدمی ہیں۔ ان کے پاس مولوی فاضل عربی، ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اینڈ ہی از آلسو اے پی ایچ ڈی ان اسلامک فائنانس۔ تو ان کے پاس میں نے ہمیشہ عربک کتابیں دیکھیں، اور جب میں لیبیا میں ہوتے تھے ہم لوگ، تو ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت عربی بولنے کا اور پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ اور پھر او لیولز میں نے فرینچ لی، اور فرینچ کے لٹریچر کو میں نے تھوڑا بہت پھر پڑھا۔ مجھے انیشلی تو بہت پرابلم ہوئی اس میں، کیونکہ اس میں ہر چیز مسکولن فیمنن ہوتی ہے، ہر چیز۔ اور پھر ظاہر ہے کہ انگلش، آئی اسٹڈیڈ انگلش ان دا یو ایس اینڈ بیفور آئی واز ان این انگلش اسکول۔ تو اچھا، یہ جو میں آپ کہیں گے اچھا تو پھر دس گال کی کرنا چاہنا ہے، میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں آج کو آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ جو بادشاہ تھا وہ بہت نیک دل بادشاہ تھا، اور وہ ہر وقت اپنے وزیروں سے پوچھتا رہتا تھا کہ لوگوں کے جو چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، ان کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ اور اس کے جو وزیر تھے وہ اس کو مختلف طریقوں سے سجیشنز دیتے رہتے تھے، جن پہ بادشاہ عمل کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ یار ان کو میں ذرا خود بھی ٹیسٹ کر لوں کہ یہ مسائل کیسے حل کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ رات کو اپنے کچھ سپاہی ساتھ لیے، اور وہ محل سے باہر نکلا، اور وہ جو سڑک جو محل کو جا رہی تھی اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، اور پھر صبح سویرے اٹھ کر اس پتھر کے قریب دونوں سائڈوں پر درخت تھے، درختوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اور دیکھا کہ لوگ اس پتھر کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے پتھر کو دیکھا، اور ہر کسی نے کہا کہ یہ پتھر یہاں پہ کیسے آ گیا۔ وزیر بھی آئے، کچھ لیفٹ اینڈ رائٹ سے ہو کے پتھروں سے، پتھر کے ارد گرد سے ہوتے ہوئے اپنا راستہ لیتے ہوئے محل کی طرف چلنا شروع ہو گئے، یا قلعے کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ اور بہت سے وزیر اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بادشاہ کے بارے میں بھی جو ہے کہا کہ کس قسم کا بادشاہ ہے کہ جس کی اپنی روڈ کے اوپر اتنا بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، وہ اس کو اٹھا نہیں پا رہا۔ بہرحال جتنی منہ اتنی باتیں، لوگ باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ پہلے دن بھی ایسا ہوا، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ بادشاہ ان درختوں کے پیچھے بیٹھا چھپا ان سب کی باتیں سنتا رہا، اور پھر اس نے سوچا کہ یار یہ جو پتھر ہے نا، یہ کوئی نہیں ہٹائے گا۔ لیکن چوتھے دن ایک ایسا ہوا کہ ایک ادھیڑ عمر بندہ، پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جیسے مشکی بھی آپ جانتے ہوں گے، وہ کاندھے کے اوپر ایک بڑی سی سوٹی یا جو ہے موٹی سی لکڑی رکھتے تھے، اور اس کے دونوں طرف ایک قسم کے ترازو ہوتے تھے۔ تو یہ جو بندہ تھا نا، جس نے اپنے رکھا ہوا تھا، کیا نام ہے، لکڑی رکھی تھی، اور دونوں سائڈوں پہ اس نے بیسیکلی سبزیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اور یہ وہاں پہ جب پرانے زمانوں میں نا جو ہوا کرتے تھے، بادشاہ کے قلعے ہوا کرتے تھے، ان میں بازار لگا کرتے تھے باہر، تو یہ وہاں پہ سبزیاں بیچنے جا رہا تھا۔ جب اس نے وہاں پہنچا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اور رکنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی وہ لکڑی جو اس کے کاندھوں پر تھی اور سبزی کو سائیڈ پہ رکھا، اور اس نے اس پتھر کے اوپر زور لگانا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے پتھر کو اس راستے میں سے ہٹائے، لیکن وہ اس کو ہٹا نہیں سکا۔ لوگ اس کے آس پاس سے ہوتے ہوئے گزرتے گئے، کئی لوگوں نے اس کو بڑی شاباش بھی دی، کئی لوگ وہی اپنے مسائل بیان کرتے رہ گئے، یار اس طریقے سے پتھر یہاں کیوں پڑا ہے۔ بہرحال کوئی گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد جب اس سے وہ پتھر نہیں ہلا تو وہ جنگل میں گیا، اور بادشاہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جنگل میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی سی لکڑی اور ایک چھوٹا سا پتھر ہے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ جو پتھر ہے وہ نیچے رکھا، اور لکڑی کو اس جو پتھر ہے اس کے نیچے ڈال کے ایک فلکرم جسے کہتے ہیں وہ بنایا، اور زور سے
لکڑی کے اوپر اچھلنا اس نے شروع کیا تاکہ جو پتھر ہے وہ آگے کر سکے۔ کافی محنت کے باوجود جب وہ نہیں کیا تو ایونچولی وہ پتھر سرکنا شروع ہوا اور اس نے اس پتھر کو دھکیل کر جو سڑک ہے اس کے سائڈ پہ کر دیا، اور جب اس نے اس کو سائڈ پہ کر دیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ وہ باہر نکلا، اور ابھی وہ باہر نکل ہی رہا تھا کہ جب وہ ضعیف آدمی واپس اپنی جو سبزیاں اٹھانے کے لیے کندھے پہ ڈالنے کے لیے اس نے رکھیں تو اس نے دیکھا کہ اس پتھر کے نیچے بیسیکلی ایک بہت بڑی تھیلی پڑی تھی۔ اس نے اس تھیلی کو جب دیکھا تو اس کے اندر سونے کی اشرفیاں تھیں، اور وہ جو سونے کی اشرفیاں تھیں وہ اس بادشاہ نے اس پتھر کے نیچے رکھی ہوئی تھیں کہ جو بھی اس پتھر کو ہٹائے گا اس کو یہ سونے کی اشرفیوں کا تھیلا ملے گا۔ بہرحال باہر آیا بادشاہ، اس نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس کو وہ اپنے محل میں لے گیا، اس کو تحفے تحائف دیے، اور یوں اس بندے کا ایک مسئلہ حل کرنے کے سلسلے میں اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اب آپ مجھے کہیں گے کہ پھر کی ہویا، اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ قصہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج کے لیے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ مسائل اور چیلنجز ہمارے سامنے یا ہمارے راستے میں حائل رہتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان سے دائیں بائیں بچ کر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اس اپروچ سے جو مسئلے ہیں نا وہ حل نہیں ہو سکتے۔ بعض اوقات ہم مجموعی مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے زمانے میں تو یہ بہت ایک کامن سی چیز ہے، دوسروں پر تہمت ڈالنا یا دوسروں کو ان مسائل کا ذمہ دار ٹھہرانا، اور جب ہم دوسروں کو مسائل کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ محنت اور وہ توجہ جو ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس میں ہم وہ دل و جان ہی نہیں لگا پاتے، اور یوں مسائل پہاڑ کی طرح کداور ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں بھی مسئلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، دنیا میں مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو سنسیریٹی آف ایفرٹ ہے، وہ جو ٹائم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم دے نہیں پا رہے ایز بنی نوع انسان۔ لیکن ہر مسئلے کے پیچھے ایک نہایت عمدہ اور شاندار موقع موجود رہتا ہے جو ہماری زندگی کو ایکچولی سنوار سکتا ہے، جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے کردار اور ہماری شخصیت کو اور بہتر طریقے سے نکھار سکتا ہے، جو ہمیں کامیابی کے لاتعداد مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ مسائل کی گتھی کو سلجھاتے ہم ترقی کی نئی منازل کو طے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یا میرا اپنا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری چیزیں میرے اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہمیں مسئلے ہمارے سامنے ہوں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو وائٹ ایلیفنٹ ہمارے سامنے کی دفعہ موجود ہوتا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو ہم نے اپنے مسائل کو حل اس لیے بھی کرنا ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں تو بہتری آئے گی صحیح، لیکن لوگوں کی زندگی میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اور جب ہم ان مسئلوں کو حل کر لیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ ترقی کی اس منزل پر اور اس شاہراہ پہ گامزن ہو جائیں گے جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہر مسئلہ ہمارے کردار کو پختہ کرتا رہتا ہے۔ یہ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے، لہٰذا مسئلوں سے اور مسائل سے گھبرانا نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج ہم نے دیکھنا ہے اور ان کو حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب کچھ پاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں۔